آپ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے میلاد منایا؟ ہم نے کہا ہاں، اس لیے کہ آقا کریم کے صحابہ بھی پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر میلاد کا معنی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سرکار کی آمد کا ذکر کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ سرکار دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جو عظیم واقعات روح پذیر ہوئے اس کا ذکر کرنا۔ میں نے کہا صحابہ جو کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے تھے مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے تو کر رہے تھے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو جھنڈے لگا کر لائٹیں لگا کر میلاد مناتے ہیں، صحابہ نے مصطفیٰ کے میلاد پر گردنیں کٹوائی ہیں، کیونکہ مشرکین سے جو جنگ ہوتی، کفار سے جو جنگ ہوتی، اس کا مقصد کیا ہوتا؟ صحابہ کہتے دیکھ لو اللہ کے محبوب آ چکے ہیں، وہ کہتے ہم نہیں مانتے، فرمایا آ جاؤ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ تو میرے آقا کریم کے صحابہ نے تو گردنیں دے کر مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ اب یہ بات ہوئی نا، توجہ، پھر کہتے ہیں یار اچھا ٹھیک ہے، تم 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں مناتے ہو؟ ابھی آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ 12 کو تو سرکار کی وفات کا دن ہے، میلاد کا دن نہیں ہے۔ میں نے کہا سرکار کے پھر میلاد کا دن کون سا ہے؟ کہنے لگے 2 ہے، کوئی کہنے لگا 8 ہے۔ میں نے کہا ہم 12 کو مناتے، تو 2 کو منا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اتنا دل کرتا ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کو چھینتے ہیں۔ بھائی ہم آپ کے نزدیک 2 کو ہے، بولا ہاں، ہم نے کہا 2 کو مناؤ، لیکن تمہارے یہاں 2 کو بھی ماتم کی مجلس بچھی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس دن میلاد تمہارے نزدیک اس دن مناؤ، لیکن آؤ امت کا اجماع۔ توجہ کے ساتھ البدایہ والنیام ابن کثیر جلد نمبر 2 میں اس بات کو خود فرماتے ہیں ابن کثیر، جن کو یہ مسلم مانتے ہیں، اپنے امام مانتے ہیں۔ آپ خود حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس بات کی روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل میں بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بلند آواز سے بولو۔ امام ابن جریر طبری اپنی کتاب تاریخ طبری میں فرماتے ہیں، بڑی مستند تاریخ کے اندر اس کو مانا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ علامہ ابن ہشام، ان کی کتاب بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ سب سے پہلے آپ سیرت نگار ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ پیر کے دن۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو جمعے کے دن حضرت آدم کی ولادت بھی ہوئی ہے، حضرت آدم کا وصال بھی ہوا ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم کی ولادت بھی، حضرت آدم کا وصال بھی ہوا ہے۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا بخاری شریف میں؟ الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام میں صرف 2 عید ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ تم 12 ربیع الاول کو عید کا دن کیوں کہتے ہو؟ عید تو اسلام میں 2 ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا فرماتے ہیں ہر ہفتے میں ایک دن رب العالمین نے مومنوں کے لیے عید کا رکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حدیث ہے ہر جمعہ عید کا دن ہے۔ حضرت آدم کا وصال بھی ہوا، لیکن میرے آقا نے بتا دیا تھا کہ غم 3 دن کا ہے، سوگ 3 دن کا ہے۔ ہاں بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے علاوہ غم نہیں ہے۔ باقی مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منانا ہی سنت سے ثابت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر آؤ، یہ میں بالکل جلدی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا تم عید، اب یہ بھی سمجھ لو عید کہتے کس کو ہیں؟ امام ابو القاسم امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ اس بات کو فرماتے عید کس کو کہتے ہیں؟ سنیو، آپ اتنے پکے عقیدے والے ہو پھر کیوں ادھر ادھر ہوتے ہو؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے اس کو عید کہتے ہیں۔ جو بار بار لوٹ کر آئے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں وہ کھانے پینے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر اپنا رحم کرے
جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی مبارک مہینے ربیع الاول کی راتوں کو عید کی طرح گزارتا ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں، اس پہ بھی دلائل بہت ہے میرے پاس، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب آسمان سے دسترخوان اترا، آپ نے فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے، قرآن میں یہ موجود ہے. تو جب آسمان سے دسترخوان اترے وہ عید کا دن ہوا، تو جس میں تمام کائنات کی جان تشریف لائے وہ عید کا دن کیوں نہ ہوا؟ جن کے صدقہ عید ملی ہے اس کی آمد پر عید کا دن کیوں نہ ہوا؟ پھر کہتے ہیں تم جو جھنڈے لگاتے ہو، جو لائٹیں لگاتے ہو، یہ ثابت ہے کہیں سے؟ یہ میسیجز چلائیں گے، آپ اس کا جواب دو. حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ عید میلاد النبی آیا، کیا منایا؟ فاروق اعظم کے دور میں آیا، عثمان غنی کے دور میں آیا، مولا علی کے دور میں آیا. کہ انہوں نے کبھی عید میلاد النبی منایا؟ کہ انہوں نے جشن میلاد النبی منایا؟ تم مناتے ہو، یہ میسیجز چلائیں گے. آپ بڑی محبت کے ساتھ ان کو جواب دو کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں کبھی تبلیغ اجتماع ہوا؟ جواب دو. حج کے علاوہ کبھی تبلیغ اجتماع ہوا؟ کبھی ختم بخاری ہوا؟ کبھی سیرت النبی کے جلسے ہوئے؟ تو جو یہ کریں وہ سب جائز، جو مصطفیٰ کے غلام کرے وہ سب منع. کچھ سمجھیں آپ. یہ کہتے صدیق اکبر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا کہ انہوں نے منایا. میں نے کہا صدیق اکبر نے کبھی ختم بخاری کیا؟ کبھی سیرت النبی کانفرنس کی؟ کبھی تبلیغی بڑا اجتماع کیا؟ کبھی سب کو جمع کیا اس انداز میں؟ نہیں کیا. تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ منع تو نہیں ہے نا، یہ ہم نے دین کو پھیلانے کے لیے یہ اجتماعات کرتے ہیں. میں نے کہا ہم مصطفیٰ کی محبت میں جو میلاد مناتے ہیں یہ خدا کی نعمت کا شکر اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کی چمک کو بڑھانے کے لیے مناتے ہیں.